الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران گرامی قدر اور میری معزز مائیں اور بہنیں، آج کی اس مجلس میں گفتگو ایک ایسے موضوع پر ہوگی جو ہم سے بہت قریبی تعلق رکھتا ہے، یعنی ٹی وی کا موضوع. آج اس سلسلے میں تفصیل سے آپ سے گفتگو ہوگی اور ہم اور آپ گویا سنجیدگی سے غور کریں گے اس کے مفید اور مضر پہلوؤں کا، اور یہ کہ آیا ٹی وی ناگزیر اور لازمی ہے یا اس کے بغیر بھی ہمارے کام بن سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم کو اپنی حیثیت پر غور کرنا ہے کہ ہم اس دنیا میں کس حیثیت سے آئے ہیں اور اس دنیا میں ہماری ذمہ داری کیا ہے. اس لیے کہ آدمی جب تک اس کا صحیح تعین نہیں کرے گا اس وقت تک اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ نہیں سکتا. آدمی کس مقام پر ہے، کس وقت میں، کس حیثیت کے ساتھ ہے، یہ آدمی کو سب سے پہلے طے کرنا ہے. آدمی اگر دفتر میں ہے، عہدیدارانہ حیثیت سے ہے تو اس کا انداز الگ ہوگا. آدمی گھر میں ہے، کسی سے رشتے کی حیثیت رکھتا ہے تو اس کا انداز، اس کے کام کا طرز الگ ہوگا. ہم اور آپ اس دنیا کے اندر جو آئے ہیں تو خود تو آئے نہیں، اللہ عز و جل نے اس دنیا میں ہم کو بھیجا ہے، اس دنیا میں پیدا کیا ہے. اس دنیا میں اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا اور اس دنیا میں اللہ نے ہم سے کیا چاہا ہے، یہ ہم کو سب سے پہلے جاننا ہے. سب سے پہلے انسان آدم کو اللہ نے پیدا کیا اور پھر اس کے بعد فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرنے کا، اور اس حکم کے اندر ابلیس بھی ضمناً اور طبعاً شامل تھا. فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. پھر اس کے بعد اللہ عز و جل نے ابلیس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی حوا دونوں کو جنت کے اندر داخل فرما دیا اور فرمایا کہ اس جنت کے اندر تم رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، مگر ایک درخت ہے جو تمہارے لیے آزمائش اور امتحان ہے، اس درخت کو استعمال نہ کرنا. مگر شیطان آیا اور شیطان نے آ کر حضرت آدم اور حضرت حوا کے دل میں ایک وسوسہ ڈالا. فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی. وہ آدم اور حوا کے دل میں یہ بات ڈالنے لگا کہ میں تم کو ایسا درخت بتاتا ہوں کہ اس درخت کو استعمال کرو گے تو ہمیشہ کی زندگی ملے گی اور ایسی بادشاہت ملے گی جو کبھی پرانی نہیں ہوگی، جس میں کبھی کوئی نقص نہیں پیدا ہوگا. شیطان دشمن تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنا چاہتا تھا، مگر کیا وہ زبان سے یہ کہتا بھی کہ میں تم کو جنت سے نکالنے کے لیے آیا؟ نہیں، وہ تو یہ نہیں کہہ سکتا. اس نے یہ کہا کہ میں جنت سے نکالنے کے لیے نہیں آیا، میں تو ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے آیا. میں تم کو قلاش بنانے کے لیے نہیں آیا بلکہ ہمیشہ کی بادشاہت دینے کے لیے آیا. ظاہر سی بات ہے، جب دشمن ہے تو دشمن دشمنی اسی طرح سے کرتا ہے. دشمن یہ تو نہیں کہتا کہ میں تم سے دشمنی کر رہا ہوں. زہر کھلانا چاہے تو یہ تو نہیں کہتا کہ میں یہ زہر کھلا رہا ہوں تم کو، بلکہ یہی کہتا ہے کہ میں زہر نہیں کھلا رہا ہوں، مٹھائی کھلا رہا ہوں. تو یہ وسوسہ ڈال کر اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو اس درخت کے کھانے کے جرم میں مبتلا کر دیا. پھر اس کے نتیجے میں اس جنت سے نکال دیے گئے. جب جنت سے نکال دیے گئے، اس دنیا میں بھیجے گئے، تو شیطان نے تو طے کر لیا تھا اور اللہ کی بارگاہ میں اس نے کہہ دیا تھا کہ اے اللہ، میں ان آدم کی اولاد کو میں دنیا میں گمراہ کروں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے گمراہی کا سامان کروں گا. من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین.
میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے ان کی گمراہی کا سامان کروں گا، اور اے پروردگار تو ان میں سے اکثر لوگوں کو اپنا شکر گزار نہیں پائے گا۔ یہ اس نے وہی کہہ دیا اللہ کی بارگاہ میں۔ پھر اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا اور دنیا میں انسان کو تاکید کر دی۔ کیا تاکید کر دی؟ کہ شیطان کی عبادت اور شیطان کی پیروی نہ کرنا، میری بات مان کر چلنا۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے آدم کی اولاد، تم کو شیطان فتنے میں مبتلا نہ کر دے جس طرح سے کہ اس نے تمہارے ماں باپ یعنی آدم اور حوا کو جنت سے نکال دیا۔ اس واقعے سے سبق سیکھ لو۔ ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، کہ شیطان نے ان دونوں کو ایک غلطی میں مبتلا کر کے جنت سے نکالا، اور اللہ نے جو لباس ان کے اوپر رکھا تھا اس لباس کو اس نے تار تار کر دیا اور کھینچ دیا، تاکہ ان دونوں کے سامنے ان دونوں کی شرمگاہوں کو ظاہر کر دے اور ان کو برہنہ کر دے۔ شیطان کی یہی تدبیر ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان برہنگی میں مبتلا ہو جائے، ننگے پن میں مبتلا ہو جائے۔ سب سے پہلے اس نے یہی کھیل کھیلا۔ جب حضرت آدم نے اس درخت کو استعمال کر لیا تو جو پوشیدہ اعضاء تھے وہ ظاہر ہو گئے، اور ظاہر ہونے کے بعد پھر آدم اور حوا دونوں کیا کرنے لگے؟ قرآن پاک میں خود اس کا ذکر موجود ہے، فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، کہ وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے لپیٹنے لگے، وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے لپیٹنے لگے۔ تو شیطان کی کوشش کیا ہے ابتدا سے؟ وہ یہ ہے کہ انسان کو عریانیت میں، ننگے پن میں مبتلا کر دیا جائے، اور انسان کو انسانی حد سے نکال کر حیوانی حدود میں یعنی جانوروں کے درجے میں اس کو پہنچا دے۔ وہ یہ چاہتا ہے۔ اب انسان کی، ابن آدم کی کیا ذمہ داری ہے؟ ابن آدم کو چاہیے کہ وہ اس سے مقابلہ کرے، وہ اس کے سامنے سپر نہ ڈالے، بلکہ اس کو چاہیے کہ یہ حیا کا لباس اپنے جسم پر چڑھائے رکھے۔ اور انسان کی فطرت ہے، دیکھیے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا اپنے اوپر جنت کے پتے لپیٹنے لگے۔ معلوم ہوا کہ انسان کی فطرت میں شرم اور حیا۔ وہ شیطان دنیا میں بھی اسی طرح سے کرنا چاہتا ہے، اس لیے اللہ نے حکم فرما دیا کہ اے آدم کے بیٹو، تم کو شیطان اس طرح سے فتنے میں مبتلا نہ کرے جس طرح سے اس نے تمہارے ماں باپ آدم اور حوا کو فتنے میں مبتلا کیا۔ شیطان اب ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، اپنی پوری قوتوں کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور اس کی تدبیریں ہم کو نظر نہیں آتی۔ اللہ نے خود ارشاد فرما دیا، إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، کہ وہ اور اس کا جو گروہ ہے وہ تم کو دیکھتا ہے اس طور پر کہ تم ان کو نہیں دیکھتے۔ ان کی تدبیریں ہم کو نظر نہیں آتی، مگر ہم ان کو پورے طور پر نظر آ رہے ہیں۔ اور شیطان کے حواریین اور شیطان کے چیلے اور شیطان کے گروہ کے لوگ پوری کوشش سر کیے ہوئے ہیں، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، کہ انسان کو گمراہ کر دیں، انسان سے حیا کا، شرم کا لباس، عفت کا، عصمت کا لباس اتار دیں، انسان کو جنت سے محروم کر دیں۔ جس طرح آدم کو جنت سے نکالا تھا، اب آدم کی اولاد کو ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم کر دیا جائے۔ اب اس دنیا میں ہماری پوزیشن کیا ہے؟ اس دنیا میں ہماری پوزیشن یہ ہے کہ اللہ نے اس دنیا میں ہم کو امتحان اور آزمائش کے لیے بھیجا، اور فرما دیا کہ دیکھو میں شیطان کو بھی زمین پر اتار رہا ہوں، تم کو بھی زمین میں بھیج رہا ہوں۔ شیطان تم کو دوسرے راستے پر لے جانے کی کوشش کرے گا، اور میری آواز تم کو دوسرے راستے کی طرف بلائے گی۔ اب تمہارا امتحان ہوگا کہ تم شیطان کے راستے پر چلتے ہو یا میری آواز پر لبیک کہتے ہو۔ یہ اصولی بات ہے جو ہم سب کو تسلیم ہے کہ صاحب ہم اور آپ سب اللہ کے بندے ہیں، اور شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے، اور وہ ہم کو گمراہ کرنے اور فتنے میں ڈالنے کی کوششوں میں پورے طور پر مشغول ہے۔ اب ایسے وقت ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم شیطان کے شکنجے میں نہ پھنسیں، اور شیطان بہت سی چیزوں میں ہمارا فائدہ بتلائے گا، جس طرح سے کہ اس نے ہمارے ماں باپ آدم اور حوا کو بتایا تھا کہ اس درخت میں بڑے فائدے، ویسے ہی ہم کو گناہوں میں مبتلا کرتے وقت بھی وہ کہے گا کہ اس میں بڑے فائدے، تو ہم دھوکے میں نہ آئیں، بلکہ ہم اس کی چال کو محسوس کریں، اس کی دھوکہ دہی کو محسوس کریں اور اس سے پرہیز کریں۔ اب اس دنیا میں اللہ نے ہم کو بھیجا، اور اس دنیا میں اب انسان دو طرح کے ہیں۔
یا تو وہ انسان ہے جو اللہ کی بندگی کا راستہ اختیار کریں گے اور ان کا مقام فرشتوں سے اونچا ہو جائے گا، یا وہ انسان ہے جو شیطان کی بندگی اختیار کریں گے اور ان کا مقام پھر انسانوں کا بھی مقام نہیں رہے گا بلکہ انسانوں سے بھی گیا گزرا یعنی جانوروں سے بھی گیا گزرا مقام ہو جائے گا۔ ان دونوں کا ذکر موجود ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، انسان کو ہم نے بہترین سانچے پر پیدا کیا، اس کی بہترین فطرت پیدا کی، اگر وہ اپنی فطرت پر قائم رہے باقی رہے تو وہ ایسی ترقی کرے گا کہ اس کا مقام فرشتوں سے اونچا ہو جائے گا، پھر وہ انسان وہ رہے گا کہ جس کو سجدہ کرنے کا فرشتوں کو حکم دیا جائے گا۔ یہ انسان کی وہ پوزیشن کہ جہاں فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے آدم کو سجدہ کرو، حالانکہ آدم مٹی کے بنے ہوئے اور فرشتے نور سے بنے ہوئے، مگر یہ آدم جب ترقی کرتا ہے اور آدم کا بیٹا جب ترقی کرتا ہے اور انسانیت کے عروج کی منزلیں طے کرتا ہے تو پھر یہ مسجود ملائک بنتا ہے، پھر فرشتے اس کو سجدہ کرتے ہیں، پھر فرشتوں کا مقام اس کے مقام سے نیچے ہو جاتا ہے، اس کا مقام فرشتوں کے مقام سے اونچا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ امتحان سے گزرا ہوا ہے، فرشتے امتحان سے گزرے ہوئے نہیں۔ اس کو بھوک ہے مگر پھر بھی حرام کھانے سے بچتا ہے، پھر بھی روزے میں بھوکا رہتا ہے، اس کے اندر شہوتیں ہیں مگر پھر بھی بدکاری سے بچتا ہے، اس کے پاس آنکھیں ہیں مگر پھر بھی بدنگاہی سے بچتا ہے۔ اب اس کا مقام فرشتوں سے اونچا، فرشتوں کا کوئی کمال نہیں، فرشتے بھوکے رہیں ان کا کوئی کمال نہیں، فرشتے بدکاری میں مبتلا نہ ہو ان کا کوئی کمال نہیں، فرشتے بدنگاہی میں مبتلا نہ ہو ان کا کوئی کمال نہیں، مگر انسان جس کے اندر شہوت ہے، جس کے اندر بھوک ہے، جس کے اندر نفسانیت ہے، وہ انسان بدنگاہی سے بچتا ہے، بدکاری سے بچتا ہے، حرام خوری سے بچتا ہے، تو وہ ظاہر ہے فرشتوں سے اونچا ہے۔ مگر یہی انسان جب دوسرے راستے کو اختیار کرتا ہے اور شیطان کی بندگی کا راستہ اختیار کرتا ہے، نفس اور شیطان کا بندہ بن جاتا ہے، تو پھر یہ انسان انسان کہلانے کا مستحق نہیں رہتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ دوسری مخلوقات اپنے کام میں لگی ہوئی ہیں، پہاڑ اپنا کام کر رہا ہے، زمین اپنا کام کر رہی ہے جس کام کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا، آسمان اپنا کام کر رہا ہے، چاند اپنا کام کر رہا ہے، سورج اپنا کام کر رہا ہے، یہاں تک کہ یہ کیڑے مکوڑے یہ جانور اپنا کام کر رہے ہیں، بیل بکری گائے بھینس اونٹ ہاتھی سب اپنا کام کر رہے ہیں جس کام کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا، مگر وہ انسان جو شیطان کی بندگی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ گویا اس مقصد کو چھوڑ دیتا ہے جس مقصد کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اور جب اس مقصد کو چھوڑ دیا تو پھر اس کی کوئی قیمت نہیں رہی۔ کچرے کے اندر جہاں پر آپ کو تنکے نظر آئیں گے وہیں پر بعض اوقات بڑے قیمتی کھلونے بھی نظر آئیں گے، بڑے قیمتی ساز و سامان بھی نظر آئیں گے، جب وہ ناکارہ ہو جاتے ہیں اور اپنا مقصد وہ انجام نہیں دیتے تو پھر انسان ان چیزوں کو لے جا کر کچرے کی کنڈی کے حوالے کر دیتا ہے۔ جب کوئی چیز اپنے مقصد کو کھو دے اور اس کے اندر سے وہ چیز فوت ہو جائے جس کے لیے اسے بنایا گیا تھا تو پھر وہ کچرے میں ڈالنے کے لائق ہو جاتی ہے۔ جب انسان شیطان کی بندگی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو پھر وہ انسان کی کیٹیگری میں رہنے کے بھی لائق نہیں، بلکہ وہ تو اس لائق ہے کہ اس کو جانوروں کی کیٹیگری میں ڈال دیا جائے، جانوروں کے درجے میں رکھ دیا جائے، مگر جانوروں کے درجے میں بھی رکھنے کے لائق نہیں۔ اللہ نے یوں فرما دیا اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ فرمایا کہ وہ جانوروں کی طرح، پھر فرمایا نہیں بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جانور تو وہ کام کر رہے ہیں جس کام کے لیے ان کو پیدا کیا گیا، اور یہ انسان وہ کام نہیں کر رہا ہے جس کام کے لیے اس کو پیدا کیا گیا، تو اس کو اور جانور کو ایک صف میں کیسے کھڑا کیا جائے؟ اب اس سے تو جانور اچھا ہے اور یہ جانور سے بھی گیا گزرا۔ تو میرے دوستو یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان کی زندگی ہے، یہ ایک امتحان کی زندگی، اور ظاہر ہے کہ امتحان تو اسی وقت ہوگا جب کوئی آزمائش کی چیز ہوگی، آزمائش کی چیز نہ ہو تو امتحان کا ہے کبھی۔ فرشتوں کے مقابلے میں انسان کی بلندی اسی وجہ سے، فرشتہ کہے کہ اے پروردگار میں نے کسی پر بری نظر نہیں ڈالی، تو اللہ کا ارشاد ہوگا تیرا کیا کمال، تیرے اندر تو ہم نے شہوت ہی نہیں رکھی۔ لیکن ایک انسان کہے کہ صاحب میں نے بری نظر نہیں ڈالی، جو بینا ہے طاقتور ہے قوت والا ہے وہ کہے کہ میں نے بری نظر نہیں ڈالی، تو اس کا کمال۔ ظاہر ہے کہ انسان کے اندر شہوت رکھنے کے بعد ہی تو انسان کا امتحان ہے، شہوت نہ ہوتی تو پھر انسان کا کوئی امتحان ہی نہ ہو۔ یہ دنیا ایک امتحان کا ہے، اس دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ انسان کو نصیحت کرنے کے لیے بس موت کافی، موت پر غور کر لے، دنیا میں کوئی ہمیشہ نہیں رہا، کوئی بڑا سے بڑا طاقتور ہو، اپنے زمانے کا رستم اور دارا ہو، ہمیشہ نہیں رہا یہاں پر، کوئی اپنے زمانے کا سکندر ہو،
ساری زمین کو اس نے فتح کر لیا ہو، مگر ہمیشہ کی زندگی وہ نہیں خرید سکا۔ کوئی بڑا سے بڑا عالم ہو، حکیم ہو، فلسفی ہو، طبیب ہو، کوئی بھی ہمیشہ کی زندگی حاصل نہیں کر سکا۔ ہر ایک کو مر کر جانا ہے، بہت مختصر سی زندگی ہے۔ جب انسان یہاں پر تو انسان محسوس کرتا ہے میری زندگی بڑی لمبی، مگر جب انسان یہاں سے گزر کر عالم آخرت میں جائے گا تو قرآن کہتا ہے کہ وہاں پر کسی سے پوچھا جائے کب لبثتم فی الارض عدد السنین قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، کتنے دن رہے زمین میں؟ تو انسان کہے گا کہ شاید ایک دن رہا یا دن کا کچھ حصہ رہا، یعنی ایک دن بھی پورا نہیں سمجھ میں آئے گا۔ کأنہم لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، سوچیں گے کہ دنیا میں تو ہم ایک صبح یا ایک شام گزار کے آئے۔ یہ اتنی مختصر سی زندگی، یہ امتحان گاہ ہے، یہ ایگزام ہال ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہاں ہم کو غفلت میں مشغول نہیں ہونا ہے، غفلت کے کاموں کو اپنا مشغلہ نہیں بنانا ہے، یہاں چوکنا رہنا ہے، چوکس رہنا ہے، بیدار رہنا ہے، وقت کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کے سامنے مثال عرض کی ہوگی کہ ایک امتحان حال کے اندر دو بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بچہ مشقت برداشت کرتے ہوئے پرچہ حل کرنے میں مصروف ہے، جوابات لکھ رہا ہے، اس کو گرمی بھی ہو رہی ہے، پسینہ بھی آ رہا ہے، جواب نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو اس پریشانی کی وجہ سے بھی اس کو تکلیف ہو رہی ہے، مشقت ہو رہی ہے۔ اور اسی امتحان حال میں ایک اور بچہ ہے جو اپنے ہاتھ میں گیم لے کر بیٹھا ہوا ہے اور گیم لایا اور اس سے کھیل رہا ہے۔ جو بچہ پرچہ حل کر رہا ہے اس سے بھی یہ بچہ کہتا ہے کہ ارے میاں کیا آپ پرچہ لکھنے کی مشقت برداشت کر رہے ہو، جسم سے خامخواہ پسینہ نکل رہا ہے، میری طرح آرام سے رہو، یہ گیم لو، یہ بیچ سے کھیل۔ تو سمجھدار بچہ کہے گا کہ نہیں صاحب مجھے گیم سے کھیلنا نہیں ہے، مجھے تو پرچہ لکھنا ہے، مجھے تو یہاں کی مشقت منظور ہے۔ لیکن جو نادان ہے وہ گیم کھیلنے میں مصروف ہے۔ اب ایک دیکھنے والا دیکھ رہا ہے تو جو بچہ گیم سے کھیل رہا ہے وہ تو بڑی راحت میں ہے، بڑے آرام میں، اور جو پرچہ حل کر رہا ہے وہ بڑی مصیبت میں ہے بیچارہ۔ مگر کل جب امتحان ختم ہوگا اور رزلٹ آؤٹ ہوگا، نتیجہ ظاہر ہوگا، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہماری دنیا کی زندگی کی مثالوں سے دیکھیے، آپ اس کو سمجھیے کہ جو بچہ امتحان کی مشقت برداشت کرتا رہا وہ بڑا عہدیدار بنے گا، آفیسر بنے گا کوئی، اور جو بچہ امتحان حال میں مزے اڑاتا رہا اور گیم سے کھیلتا رہا وہ کوئی کلرک اور چپراسی بنے گا۔ اب جو کلرک اور چپراسی بنے گا تو وہ اس وقت کہے گا کہ کاش میں نے امتحان حال میں 3 گھنٹے کی مشقت برداشت کر لی ہوتی اور چند سال میں نے اسکول میں محنت سے پڑھ لیا ہوتا تو آج میں بھی بڑا عہدیدار بنتا، میں بھی کرسی پر بیٹھتا۔ افسوس کرے گا وہ، مگر اس وقت افسوس اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس نے تھوڑا آرام اٹھایا مگر ہمیشہ کی مشقت حاصل، اس نے تھوڑی مشقت اٹھائی مگر ہمیشہ کا آرام حاصل کیا۔ میرے دوستوں اور میری ماؤں بہنوں، بالکل اسی طرح دنیا کی زندگی کے نہ آرام کا کوئی اعتبار ہے نہ یہاں کی مصیبت کا کوئی اعتبار۔ آپ دیکھیں گے یہاں پر ایک آدمی ہے جو حرام چیزوں سے بچتا ہے، حرام مشغلوں سے بچتا ہے، حرام آمدنی سے بچتا ہے، اور اس کا گھر ٹوٹا پھوٹا ہے، معمولی سا ہے، معمولی فرش ہے، معمولی کپڑے پہنتا ہے، عید میں بھی تنگی کے ساتھ اس کی گزر بسر ہوتی ہے، اور اس کے گھر کے بازو ایک دوسرا گھر ہے جس کے اندر ایک اسی کے مرتبے کا ملازم رہتا ہے۔ یہ دوسرے درجے کا ہے تو وہ بھی دوسرے درجے کا ہے، یہ تیسرے درجے کا ہے تو وہ بھی تیسرے درجے کا ہے، مگر وہ حرام مشغلوں میں ہے، وہ حرام کمائی کما رہا ہے، وہ رشوت حاصل کر رہا ہے، اس کے پاس بہترین فرنیچر ہے، اس کے پاس بہترین قالین ہے۔ اب دنیا میں دیکھنے والے کو یہ نظر آ رہا ہے کہ صاحب جو رشوت لے رہا ہے، جو حرام کاروبار کر رہا ہے، جو سودی کاروبار کر رہا ہے وہ بڑے آرام میں ہے۔ دیکھو اس کے گھر میں کیسا فرنیچر ہے، کیسے قالین بچھے ہوئے ہیں، دیکھو اس کے پاس کتنے جوڑے ہیں، اس کے بچوں کی خواہشات کیسے پوری ہو رہی ہیں۔ اور اس کے برعکس وہ آدمی جو حرام سے بچا ہوا ہے، اب اس کو دیکھنے والا دیکھ رہا ہے ارے بیچارہ کیسا مخلوق الحال ہے، کیسا پریشان حال ہے، مشقت میں مبتلا ہے، برابر کھانے کو نہیں ہے، برابر پہننے کو نہیں ہے، ضروریات تنگی سے پوری ہوتی۔ یہ دونوں امتحان گاہ میں، یہاں نہ اس کا آرام ہمیشہ رہنے والا ہے نہ اس کی مصیبت ہمیشہ رہنے والی۔ کل جب رزلٹ آؤٹ ہوگا یعنی موت کا فرشتہ آ کر ان کی آنکھوں کو بند کر دے گا اور اس کے بعد حقیقت کو دیکھنے والی آنکھیں اللہ عطا کر دے گا، تو اس وقت معلوم ہوگا کہ جس نے یہاں مشقت برداشت کی وہ وہاں کا آرام پائے، اور جس نے یہاں کا آرام حاصل کیا وہ وہاں کی مشقت میں مبتلا ہوگا۔ تو یہ دنیا تو بس ایک امتحان گاہ ہے، اور یہاں بہت ساری چیزیں اطراف میں اللہ نے ایسی پیدا کر کے رکھی ہیں جن کے اندر بڑا مزہ ہے۔ مزہ نہ ہو تو امتحان کا آئے گا۔
اور پھر اللہ نے حکم دے رکھا ہے کہ ان چیزوں کو استعمال نہ کرنا، ان کا مزہ پانی ہے، ان کا مزہ دیکھنے میں تو مزہ ہے مگر بعد میں بدمزگی میں تبدیل ہو جائے گا۔ اب جو سمجھدار ہے وہ اس سے پرہیز کر رہا ہے، جو نادان ہے وہ اس میں مبتلا ہو رہا ہے۔ اور جیسے آپ نے سنی ہوگی اس سے قبل بھی مثال کہ دنیا کی زندگی میں انسان ناجائز چیزوں سے یہ جتنی لذتیں حاصل کر رہا ہے، اس لذت کی مثال خارش کی لذت کی طرح ہے، بالکل بالکل اسی طرح۔ جب کسی کو خارش اور کھجلی ہو جائے تو اس کو کھجانے میں مزہ آتا ہے بڑا، اور نہ کھجانے پر تکلیف ہوتی ہے۔ اب ایک سمجھدار ہے وہ نہیں کھجاتا، کھجلی کے تقاضے سے جو تکلیف ہو رہی ہے اس تکلیف کو برداشت کرتا ہے مگر کھجاتا نہیں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کی خارش کم ہو جائے گی، کوئی پھوڑا زخم نہیں بن جائے گا وہ۔ اور ایک ہے جو اس وقت کھجلی میں مزہ آ رہا ہے تو اس نے کھجانا شروع کر دیا، تو کھجانے میں تو بڑا مزہ آ رہا ہے اس کو، ایک دن آئے گا، 2 دن آئے گا، 1 گھنٹہ آئے گا، 2 گھنٹے آئے گا، بہت مزہ آئے گا، مگر پھر اس کے بعد جب کھجلی اپنی انتہا کو پہنچ جائے گی تو کیا ہوگا؟ وہ کھجلی پھوڑے میں اور زخم میں تبدیل ہو جائے گی، پھر اس کے بعد سے اس میں سے پس نکلنے لگے گا، خون نکلنے لگے گا، پیٹ نکلنے لگے گا، اس وقت افسوس کرے گا کہ کاش نہ کھجاتا تو اچھا تھا۔ تو یہ جو کھجانے کا مزہ ہے، اس مزے کو تھوڑی دیر کے لیے انسان حاصل کرے تو بعد میں زخم اور پھوڑا ہوگا، اور اس تقاضے کی تکلیف کو برداشت کر لے تو بعد میں آرام ملے گا اس کو۔ دنیا کی زندگی میں جتنے مزے انسان حاصل کر رہا ہے یہ مزے بس موت تک کے لیے، جب موت آ جائے گی تو اس کے بعد پتا چلے گا کہ جتنے ناجائز مزے حاصل کر رہا تھا وہ بس خارش کے مزے تھے، اور اب خارش کی کھجلی انتہا کو پہنچ چکی اور اب پھوڑا اور زخم۔ اور وہ مثال بھی عرض کر دوں جو گزشتہ بھی عرض کر چکا کہ انسان دنیا میں جو مزے حاصل کر رہا ہے یہ ہمیشہ باقی رہنے والے نہیں، یہ فنا ہونے والے مزے۔ ایک بادشاہ نے بڑا قلعہ بنایا اور اس قلعے کے اندر باہر سے 5 دریا اس نے جاری کیے، مختلف دریاؤں سے پانی آ رہا تھا، مختلف مزوں کا پانی، اور بادشاہ اور شہزادے اس سے لطف اٹھا رہے تھے۔ وزیر باتدبیر ہوشمند سمجھدار تھا، اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، باہر سے تو 5 دریا آ رہے ہیں مگر آپ قلعے کے اندر بھی ایک کنواں کھود دیجیے، چاہے کھارے پانی کا کیوں نہ ہو، وقت پر کام آئے گا۔ بادشاہ نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ اس لیے کہ کل کو کوئی دشمن حملہ کر دے تو باہر سے 5 دریا بند کر دے گا، اس وقت اندر اگر کوئی کنواں رہے گا تو کام آئے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ تم کو کل کی سودی ہے، کسی مولوی کی صحبت میں شاید تم بیٹھ گئے، کل کس نے دیکھا کون ہے جو ہمارے اوپر حملہ کرے گا اور ہمارے قلعے کے پانی کو بند کرے گا؟ مگر بالآخر کسی نے حملہ کیا اور باہر سے 5 دریا اس نے بند کر دیے۔ اب اندر پتھریلی زمین میں پانی تلاش کرو تو پانی نہیں ملتا۔ اب بادشاہ اور شہزادے پیاسوں مرنے لگے۔ انسان دنیا کی زندگی میں جو مزے حاصل کر رہا ہے وہ باہر کے 5 راستوں سے، کسی چیز کو دیکھ کر، کسی چیز کو سن کر، کسی چیز کو ناک سے سونگھ کر، کسی چیز کو زبان سے چکھ کر، کسی چیز کو ہاتھ سے چھو کر، مگر کل جب موت آ جائے گی تو باہر کے یہ 5 دریا بند ہو جائیں گے۔ اس وقت کہو کہ ابا جان یہ سیریل دیکھ لیجئے جو بہت آپ کو پسند تھا، مگر اب نہیں دیکھ سکتے، یہ پرانے گانے سن لیجئے جو بہت آپ کو پسند تھے، بڑھاپے میں بھی آپ نے نہیں چھوڑے تھے، آج سنتے ہوئے جائیے، مگر اب ابا جان کے کان اس گانے کو نہیں سن سکتے۔ اب ان کی زبان پر کوئی مزیدار چیز رکھو یا بدمزہ، سب ایک ہی ہے، ہاتھ میں پھول رکھو یا کانٹے رکھو سب برابر ہیں۔ اب یہ سارے حواس ان کے معطل اور بیکار ہو۔ میرے دوستو یہ سارے مزے انسان یہاں چھوڑ کر جانے والا ہے۔ اب اس وقت اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو وہ دل کے اندر اللہ کی یاد ہے، اللہ کا خوف ہے۔ یہ دل یہ مرکز ہے، اس میں اللہ کی بندگی پیدا کرو، اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ کی یاد بساؤ۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ میرے دوستو ہم اور آپ سب اپنی آخرت کی فکر کریں، اور چونکہ ہماری منزل اور ہمارا مقصود آخرت ہے، اس لیے دنیا کو بس اس انداز سے گزارنا ہے کہ ہماری آخرت کامیاب ہو جائے، دنیا چاہے کامیاب ہو یا نہ ہو، دونوں سوچو۔ دنیا کی کامیابی مقصد نہیں ہے، مقصد آخرت کی کامیابی۔ ہر ایک اپنی آخرت کی فکر کرے۔ موت ہم میں سے ہر ایک کو آنے والی ہے، موت کی فکر کیجئے، پتہ نہیں کس حال میں ہماری موت آئے گی۔ حدیث شریف کے اندر ایک بڑی تفصیل کے ساتھ موت کا ذکر ملتا ہے کہ جب نیک آدمی کی موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت ملک الموت فرشتوں کی ایک بڑی جماعت کو لے کر آتے ہیں، اور آنے کے بعد اس آدمی کے پاس بیٹھ جاتے ہیں بہت دور تک،
اور پھر اس کے بعد ملک الموت اس سے کہتے ہیں کہ اے نیک اور پاکیزہ روح نکل جا اللہ کی رضا کی طرف، اللہ کی نعمتوں کی طرف. تو وہ روح نکلتی ہے نہایت آرام سے، جیسے آٹے میں سے بال نکال لیا جائے. اور پھر اس کے بعد وہ فرشتے جنت سے کفن لے کر آتے ہیں، اس کفن میں اس روح کو لپیٹ لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس روح کو لے کر جاتے ہیں. آسمانوں کے دروازے کھلائے جاتے ہیں، اور پھر آسمانوں کے اوپر اس روح کو لے جایا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ روح پہنچتی ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ میرے اس نیک بندے کا نام ہے اعمال علیین میں رکھ دو. اور پھر اس کے بعد اس کی روح کو کچھ وقت کے لیے قبر میں اس کے جسم کے پاس لوٹا دو، تاکہ فرشتے آ کر اس سے سوال کریں. پھر قبر میں منکر نکیر آتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ. تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اسلام. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نظر آ رہے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ بتا کر یہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ تو کامیاب ہو گیا. اور پھر اس کے بعد حکم ہوتا ہے کہ اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دو اور جنت کی ہواؤں کو اس کے لیے جاری کر دو، اور اس کی قبر کو حد نگاہ تک اس کے لیے وسیع. اور برے آدمی کی موت کا جب وقت آتا ہے تو ملک الموت اس حال میں آتے ہیں کہ ان کے اور دوسرے فرشتوں کے چہرے نہایت سیاہ اور نہایت بدرو اور ایسے کہ ان کی صورت کو دیکھ کر خوف لگے. اور پھر اس کے بعد وہ اس کے اطراف بیٹھ جاتے ہیں بہت دور تک. اور پھر اس کے بعد ملک الموت کہتے ہیں کہ اے خبیث اور گندی روح نکل جا. تو وہ روح نکلتی ہے اس طرح سے جیسے کہ کسی اون کے اندر ببول کی کانٹے دار لکڑی کو ڈال دیا جائے اور کھینچا جائے تو اس کے روئیں جس طرح سے علیحدہ ہوتے ہیں اس طرح سے اس کی روح نکلتی ہے. اور پھر اس کے بعد اس کو ایک گندے ٹاٹ کے اندر لپیٹا جاتا ہے، ایسا ٹاٹ کہ اتنی بدبو جو اس ٹاٹ کے اندر ہوگی اتنی بدبو دنیا میں پائی نہیں جاتی. اور پھر اس کے بعد اس کو لے جا کر زمین میں آسمان کے دروازوں پر لے جایا جاتا ہے. آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھولے جاتے، اور پھر اس کی روح کو وہاں سے پھینک دیا جاتا ہے تو وہ زمین کے اندر زمین کی تہوں میں چلی جاتی. اور پھر اس کے بعد فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ کہتا ہے ہاں میں نہیں جانتا. تیرا دین کیا ہے؟ کہتا ہے ہاں میں نہیں جانتا. یہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتا ہے کہ ہاں میں نہیں جانتا. پھر اس کے بعد حکم ہوتا ہے کہ اس کے لیے جہنم کا راستہ کھول دو. اور پھر اس کی قبر اس کے لیے اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں اس طرح سے گھس جاتی ہیں کہ حدیث کے اندر انگلیوں کو اس طرح سے داخل کر کے بتایا گیا کہ اس طرح سے اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں. اور یہ موت کس طرح سے آئے گی؟ حدیثوں کے اندر ہے جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی، اور جیسی موت آئے گی ویسا تمہارا حشر ہوگا. اس لیے زندگی بندگی کی گزارو، زندگی خدا کی یاد کی گزارو، غفلت کی زندگی مت گزارو، جانوروں کی زندگی مت گزارو. جیسی زندگی گزارو گے ویسا ہی تمہارا آخری انجام ہوگا، اور ویسے ہی تم میدان محشر میں اٹھائے جاؤ. اور یہ ٹی وی کی لعنت یہ سوء خاتمہ کا بھی سبب، جو بہت زیادہ اس میں مشغول ہوگا اس کا انجام برا ہو سکتا ہے. شہر کے ایک مشہور عالم دین ہیں مولانا عبد القوی صاحب متصل، میں نے ان سے راست یہ واقعہ سنا ہے. ایک صاحب ان کے پاس آئے، اچھے خاصے معمر آدمی، آ کر مولانا سے کہنے لگے کہ مولانا چلیے آپ میری والدہ کو کچھ نصیحت کر دیجیے، سمجھا دیجیے. مولانا نے کہا کہ آپ اتنی بڑی عمر کے ہیں، آپ کی والدہ ہیں؟ ماشاءاللہ. انہوں نے کہا کہ ہاں والدہ ہیں میری. آپ کی والدہ اتنی معمر ہیں، جہاں دیدہ ہیں، تجربے کار ہیں، میں ان کو کیا سمجھانے کے لیے آؤں؟ انہوں نے کہا کہ کیا کہوں مولانا، میری والدہ کو کچھ پیسے آنے تھے کسی زمین کے کسی مکان کے، تو 20-25 ہزار کی رقم آئی، تو میں نے وہ رقم والدہ کے حوالے کر دی، ان کے ہاتھ کو میں نے دے دی. میرے ہی گھر میں والدہ رہتی تھی، میں ہی بڑا ہوں، میں نے ان کے حوالے کر دیا. اور میرے ذہن میں یہ تھا کہ میری والدہ ایک بہن غریب ہے تو بہن کو کچھ دے دیں گی، اور کچھ کسی مدرسے کو، کسی ادارے کو، کسی مسجد کو دے دیں گی، اپنے فائدے کے لیے استعمال کر لیں گی. مگر مجھے حیرت ہوئی کہ میری والدہ نے اس کے بعد مجھ سے یہ خواہش کی کہ مجھے کلر ٹی وی لا کر. تو میں نے کہا کہ میں آپ کو کلر ٹی وی لا کر نہیں دے سکتا، آپ اس پیسے کا یہ غلط استعمال مت کیجیے. وہ مجھ سے اصرار کرتی رہی مگر میں کلر ٹی وی لا کر نہیں دیا. پھر اس کے بعد وہ میرے دوسرے بھائی کے پاس چلی گئی، تو میرے دوسرے بھائی نے ان کو کلر ٹی وی لا کر دے دیا، اور باقی پیسے اس بھائی نے رکھ لیے ہیں. اب ان کا مشغلہ یہ ہے کہ وہ کلر ٹی وی دیکھتے ہوئے بیٹھی رہتی ہیں. اس وجہ سے آپ چل کر ان کو سمجھا دیجیے کہ آخری عمر میں ان کا یہ حال ہے. تو مولانا نے کہا کہ اچھی بات ہے، سمجھائیں گے کسی طرح سے.
گئے جا کر سمجھایا مگر ان بڑی بی کے سمجھ میں نہیں آیا. پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد ان بڑی بی پر نزاع کی حالت طاری. اور آپ کو معلوم ہے نزاع کی کیفیت اور نزاع کی جو تکلیف ہے وہ سب سے شدید ترین تکلیف، سب سے شدید ترین. نزاع کی کیفیت طاری ہوئی، لوگ جمع ہو گئے، اطراف سے آ گئے کہ اب انتقال ہوگا، اب انتقال ہو گیا. 3 دن گزر گئے مگر انتقال. وہ نزاع کی کیفیت برابر، یہاں تک کہ سارے لوگ واپس چلے گئے. انتظار کرتے کرتے چلے گئے. 8-10 دن تک وہی نزاع کی حالت طاری رہی. اور پھر اس کے بعد رات کو سنا ہوا واقعہ ہے میرا مولانا، اور 1-2 واقعات سناؤں گا. اور ان واقعات کا ثبوت کیا ہے میں نے معتبر لوگوں سے سنا ہے. اس واقعے ایک واقعہ ریاض اور جدہ کا ہے جس کو شائع کر کے لوگوں نے تقسیم کیا. بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ صاحب کون سے اخبار میں آیا، کہاں تھا، وہ کیا تھا. یہ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر یہ واقع، جیسے میں نے ابھی جو واقعہ سنایا مولانا سے رات کو سنا ہوا ہے تو اس وجہ سے بالکل مستند، لیکن ظاہر ہے کہ اس کی کوئی تشہیر کرنے پسند کرے گا نہیں کرتا کہ اس میں بھی عزتی ہو. ایسے واقعات پیش آئے ہیں مگر اس کو پورے طور پر متعین کر کے کہ یہ فلاں جگہ فلاں کے گھر میں پیش آیا اس لیے نہیں بیان کیا جا سکتا کہ ان گھر والوں کی تکلیف کا سامان ہے، ان کی عزت پر فرق آتا ہے، اس لیے نہیں بیان کیا. لیکن ظاہر ہوتے ہیں ایسے نمونے ملا. 1-2 دوست رہتے تھے، ایک ریاض میں ایک جدہ میں. ایک دوست کا انتقال ہو گیا، دوسرے دوست جو جدے میں رہتے تھے ان کے خواب میں وہ دوست ایک دن آئے رات میں اور آ کر اپنے دوست سے یہ کہا کہ میں تکلیف میں مبتلا ہوں، خدا کے واسطے میری تکلیف دور کرو، میرے گھر سے بیوی نکالو. ایک دن خواب دیکھا، ایک خاموش رہے. دوسرے دن اسی طرح سے خواب نظر آئے، تیسرے دن اسی طرح سے خواب نظر آیا. تو اب ان سے رہا نہیں گیا اور وہ وہاں سے فوری ہوائی جہاز کے ذریعے ریاض پہنچے. اور ریاض پہنچ کر بچوں کو جمع کیا اپنے دوست سے، جمع کر کے یہ کہا کہ 3 دن سے تمہارے والد مسلسل میرے خواب میں آ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹی وی کی وجہ سے وہ تکلیف اور مشقت میں مبتلا ہے، اس وجہ سے اس ٹی وی کو نکال دو. بڑا بیٹھ پر اس واقعے کی تفصیل لکھ کر مجھے دی تھی کہ لوگوں کو سناؤں، اس سے قبل بھی سنا چکا ہوں. ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ اور رمضان میں روزوں کا اہتمام ہو رہا تھا. جوان بیٹی تھی، ماں نے اس سے کہا کہ بیٹی افطاری تیار کرو. بیٹی نے کہا کہ نہیں مجھے ٹی وی دیکھنا. اللہ کا عذاب ہمیشہ نہیں آتا، لمحے ڈھیل دیتے ہیں. اصل عذاب تو آخرت میں ہوتا ہے، دنیا میں کبھی کبھی عبرت کے لیے پکڑ کر لیتے ہیں. اور پھر رمضان کے مبارک مہینے میں یہ حرکت ہو تو ظاہر ہے کہ اور خدا کے غضب کو جوش آئے. اللہ کے نزدیک ڈھیل کا قانون نہیں ہوتا تو فرعون کو سینکڑوں سال حکومت کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا، فوری پکڑ لیا جاتا. ڈھیل سے غفلت میں مبتلا نہ. غرض اس لڑکی نے کہا کہ نہیں مجھے ٹی وی دیکھنا ہے. وہ اوپر کے کمرے میں چلی گئی، اس نے دروازہ بند کر لیا اور ٹی وی دیکھنے لگی. اور ماں خود ہی پکانے میں مصروف ہو گئی. افطاری کا وقت ہوا تو ایک وقت جا کے دروازہ کھٹکھٹایا تو بیٹی نہیں نکلی. ماں باپ نے دونوں نے افطاری کر لی. باپ مسجد کو چلا گیا اور پھر اس کے بعد ماں اس کے بعد گئی، جا کر دروازہ کھٹکھٹایا تو پھر کوئی آواز نہیں. باپ مسجد سے آ گئے. آنے کے بعد دیکھا کہ دروازہ نہیں کھلا تو اب دروازہ مجبوراً توڑ دیا. اندر جب داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہ لڑکی منہ کے بل زمین پر پڑی ہوئی. اس لڑکی کو اٹھانے کی کوشش کی تو اٹھ نہیں رہی. تو باپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، یہاں کیوں تھی؟ انہوں نے بتایا کہ یہاں ٹی وی دیکھنے کی. تو باپ نے کہا کہ یہ سب اسی کی نہ ہو سکے. اس نے ٹی وی کو اٹھایا. باپ نے جب ٹی وی کو اٹھایا تو لڑکی خود بخود اٹھنے لگی. اب سمجھ میں آیا کہ لڑکی کیوں نہیں اٹھی. چنانچہ اس ٹی وی کو اور اس لڑکی کو دونوں کو اٹھا کر ساتھ لایا گیا اور نیچے کی منزل میں رکھا گیا. پھر غسل دینے کے لیے جب اٹھانے کا وقت آیا تو پھر لڑکی کی لاش نہیں اٹھ رہی تھی. جب ٹی وی اٹھایا گیا تو لاش اٹھ گئی، یہاں تک کہ اسی کے ساتھ اس کو غسل دیا گیا اور مجبوراً اس ٹی وی کو قبرستان تک لے جایا. قبر میں اس کو دفن کرنے کے بعد یہ ٹی وی لے کر واپس آنے لگے تو قبر نے لاش کو نکال کر باہر کیا. یہاں تک کہ مجبوراً اس لڑکی کو اور اس ٹی وی کو دونوں کو قبر کے اندر دفن کر کے واپس.
کوئی بعید نہیں. بہت سارے واقعات ہوتے ہیں, کئی واقعات لوگوں نے دیکھے. ظاہر ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتی, فوری نہیں ہوتی پکڑ, ہر ایک کا اظہار نہیں ہوتا, مگر کبھی کبھی ایسے نمونے ظاہر ہوتے ہیں. تو یہ ایسی بری لعنت اور بلا ہے. آئیے اب آپ کو میں ذرا عقلی طور پر بھی سمجھاؤں کہ یہ ٹی وی کس قدر مفید اور اس کے اندر کیا چیزیں ہیں, کتنا ہمارے لیے نفع ہے, کتنا ہمارے لیے نقصان ہے, یہ بھی آج تفصیل کے ساتھ سمجھیں. اس ٹی وی کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں. اس ٹی وی کا ایک تصویر کا پہلو ہے, ایک آواز کا پہلو ہے. اور تصویر کو شریعت نے حرام کیا, اسی لیے حرام کیا کہ تصویر کا استعمال اکثر غلط چیزوں میں ہوا. تصویر کا استعمال ہمیشہ انسانی تاریخ میں دو غلط راستوں کی طرف جاتا ہے. ایک اس سے بت پرستی پیدا ہوتی ہے, آج بھی دیکھیں تصویر کے ذریعے بت پرستی کا کام, شرک کا کام ہوتا ہے. دوسرے تصویر کے ذریعے اکثر و بیشتر عریانیت کا کام کیا جاتا ہے. چنانچہ پرانے زمانے کے بھی اجنتا اور ایلورا کے غار جو ہمارے ملک کے اندر ہیں, ان کو بھی کوئی دیکھ لے تو معلوم ہوگا کہ وہ بھی عریانیت کا ایک نمونہ ہے. اور آج بھی آپ کسی اسٹیڈی میں چلے جائیں تو وہاں پر آپ کو نیم عریاں اور عریاں تصویریں ضرور ملیں گی. اور آج تصویروں کی بہتات ہو گئی تو بالکل لیا عریاں قسم کے میگزین سے بازاروں کے اندر آئے. یہ ہمیشہ سے تصویر کا استعمال رہا, اس وجہ سے تصویر کے استعمال کے سلسلے میں ممانعت کر دی. آواز کا جو پہلو ہے تو خاص طور پر عورت کی جو آواز ہے اس کے اندر بھی کشش ہے, اس کے اندر بھی فتنہ ہے. اسی وجہ سے قرآن پاک نے حکم دیا, کیا دیا ہے, ازواج مطہرات جو ہماری آپ کی سب کی مائیں, فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض, کہ لچکدار اور نرم آواز سے بات نہ کرو کہ جس کے دل میں بیماری ہے اس کو بری امید ہو جائے گی. معلوم ہوا عورت کی آواز میں کوشش کی. اسی لیے عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر کوئی گھر پر آئے اور بات کرے تو اپنی آواز کو بگاڑ کر بات کرنا چاہیے, نرم اور لچک کے انداز میں بات نہیں کرنا چاہیے, تاکہ کوئی بیمار قسم کا آدمی کسی بری امید میں چلا رہا. اب جو ٹی وی کے ان میں عورتوں کا انتخاب ہے وہ کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ آواز کی بنیاد پر, ان کے حسن کی بنیاد پر, ان کے میک اپ کی, ان کے لباس کی بنیاد پر. اب کوئی آدمی جو مسلمان ہو, بعض لوگ سمجھتے ہیں ہم لوگ دقیانوس اور بے وقوف ہیں, کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہم لوگوں کو 1400 سال کی. ٹھیک ہے صاحب, ہم بے وقوف اور دقیانوس, ہماری عقل سلامت نہیں, مگر آپ کا ایمان سلامت ہو تو آپ اتنا بتا دیجیے کہ کسی نامحرم عورت کو نظریں جما کر دیکھنا اور نامحرم عورت کی لچکدار آواز کو سننا جائز ہے. آپ کی بتائیں, آپ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب اب اس زمانے میں سب چلے گا, تو یا تو قرآن سے اس رکن کو تم کو کھرچ دیجیے یا قرآن کو اپنے گھر سے نکال دیجیے. کیوں گھر میں یہ قرآن رکھا ہوا ہے؟ کیوں آپ کے سارے ثواب میں آئے جناب یہ قرآن جو کہتا ہے لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض والعياذ باللہ والعياذ باللہ. کیا یہ قرآن آؤٹ آف ڈیٹ ہے کہ یہ اس زمانے کی بات تھی اور اس زمانے میں تو سب چلے گا؟ اب اس زمانے میں صاحب بد اخلاقی کا نام اخلاق, اور اپنے شوہر کے دوستوں کے سامنے بھی جا کر ٹھنڈا پیش کرے, گرم پیش کرے, ان کی آنکھوں کو سیکے. یہ بد اخلاقی آج اخلاق. جو اپنے کو مسلمان کہتا ہے, جس کا ایمان سلامت ہے, وہ یہ بتا دے کہ نامحرموں کو دیکھنا, نامحرموں کی لچکدار آواز کو سننا یہ جائز ہے. کوئی ایمان والا نہیں ہے, کوئی ایمان والا نہیں. اب آئیے اس ٹی وی کے اندر جو چیزیں پیش کی جاتی ہیں وہ کیا ہے؟ ٹی وی پر پیش کیے جانے والے پروگرام 80% تفریحی پروگرام ہیں, اور جتنے تفریحی پروگرام ہیں وہ سب شرعی اعتبار سے حرام چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں. سوئمنگ کے مناظر دکھائے جا رہے ہیں تیرنے کے, تو وہاں پر ننگا پن ہے. عورتوں کا ہاکی دکھایا جا رہا ہے, فٹ بال دکھایا جا رہا ہے, وہاں ننگا پن ہے. اور کلچر اور ثقافت اور تہذیب کے نام پر بد تہذیبی, گندگی اور عریانیت کے مناظر دکھائے جا رہے ہیں. سب شیطانی تہذیب. کرکٹ ہے
کرکٹ کے موضوع پر گفتگو نہیں کر رہا ہے، تو کرکٹ کا جو بخار ہے یہ بھی کوئی اچھی چیز نہیں. لیکن جب کرکٹ بھی دکھاتے ہیں تو اس وقت بھی کیمرہ مینوں کا ذوق اور ان کا مزاج اتنا گندا ہو گیا ہے کہ اگر اسٹیڈیم میں بیٹھنے والی عورتوں میں سے کوئی برہنہ عورت ہو یا نیم برہنہ ہو تو یہ اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ کیمرے کو اس کے اوپر جمائیں. بغیر اس کے گویا ان کی ویڈیوگرافی مکمل نہیں. اور پھر درمیان میں ایڈورٹائزنگ اور ماڈلنگ کے نام پر ذہنیت کہاں تک سکے گا؟ یہ 80%. اب اس کے بعد 20% میں باقی 3 چیزیں. ایک خبروں کا پہنچانا. ٹھیک ہے صاحب، خبریں معلوم ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں نظر آ جاتی ہیں، مگر اس کے اندر بھی عورت کو دیکھنا، عورت کی لچکدار آواز کو سننا. جو عورت قصداً آواز کو لچکدار بناتی ہے، اپنے چہرے پر میک اپ کرتی ہے، لباس روزانہ نیا پہنتی ہے تاکہ لوگوں کو متوجہ کرے. پھر خبروں کی تصویر کشی میں بھی مصور کا وہی ذوق ہے جو کرکٹ کے کھلاڑیوں کے کرکٹ کے کھیل کی تصویر کشی میں ہوتا ہے کہ وہ ہر ننگی چیز کو ضرور عکس کرے گا، وہ خبروں میں بھی نہیں ہوگا. تیسری چیز تعلیم، مگر تعلیم کے لیے ٹی وی کا استعمال 2% بھی نہیں ہے. 2%. اب اس کے علاوہ تشہیر کا کام، تجارت کے لیے تشہیر کا جو کام ہو رہا ہے اس میں بھی جیسے میں نے ابھی اشارہ کیا کہ ماڈلنگ کے نام پر اس میں بھی گندگی بھری. ایک ماچس کی ڈبیا بیچنا ہے تو عورت ننگی کی جاتی ہے، ایک کرنٹ کا سوئچ بیچنا ہے تو عورت ننگی کی جاتی ہے، ایک صابن بیچنا ہے تو عورت ننگی کی جاتی ہے. آخر کیا تعلق ہے ان چیزوں کا عورت کے ننگے پر؟ اور بہت سارے مقاصد اس کے اندر بھی. غرض یہ کہ آپ ان چاروں مقاصد کو دیکھیے، ٹی وی کا استعمال ان چاروں مقاصد کے لیے. 80% تفریحی مناظر جو گندگی سے بھرے ہوئے، پھر 20% میں خبریں ہیں، تعلیم ہے اور تجارتی تشہیر. تعلیم کا 2% بھی نہیں ہے اور باقی سب چیزیں بھی گندگی سے بھری. اب اس صورت میں آپ کو فیصلہ کیجیے کہ یہ ٹی وی اپنے اندر نقصانات زیادہ رکھتا ہے یا نفع کا پہلو زیادہ رکھتا ہے. پھر ان فلموں سے اور ٹی وی سے کیا ہو رہا ہے؟ بعض نادان لوگ سمجھتے ہیں فلموں سے سبق آموز فلمیں ہوتی ہیں تو اچھے سبق ملتے ہیں. فلموں سے کوئی اچھے سبق نہیں سیکھتا. فلموں سے چوری سیکھتا ہے، ڈکیتی سیکھتا ہے، ریپ سیکھتا ہے، عصمت ریزی کے کام سیکھتا ہے کہ کیسے کرنا چاہیے، جرم کو کس طرح چھپانا چاہیے، ثبوت کو کس طرح مٹانا چاہیے، عدالت کو کیسے دھوکہ دینا چاہیے، پولیس کی آنکھ میں دھول کیسے جھونکنا چاہیے، یہ سیکھتا ہے. کیا بیوقوفی کی بات ہے؟ کون ہے جو اس سے سبق سیکھتا ہے؟ کیا سبق دیں گے وہ جن کا خود اپنا کیریکٹر خراب ہے، جن کے خود اخلاق اپنے خراب ہے. وہ کسی اچھے آدمی کے روپ میں بھی آ جائیں گے تو لوگ ان کے اثر روپ کو تھوڑی بھولیں گے کہ ان کا اثر روپ کیا. اور بچوں پر کس قدر اس سے مضر اثرات پڑے. 16-17 سال کے بچے آج کل بنا جبر کے واقعات میں ملوث، عصمت ریزی کے واقعات میں ملوث، قتل کے واقعات میں ملوث. وجےواڑہ کے قریب کا واقعہ میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے کئی بار کہ ایک 14 سال کی لڑکی اسکول میں مردہ پائی گئی، عصمت ریزی کی گئی. مجرم پکڑے گئے تو 14 سال کا ایک لڑکا، 15 کا ایک، 16 کا ایک. اور دیکھو خود اپنے گھروں کہ ہمارے بچے پہلے 25 سال کی عمر میں بھی ان چیزوں سے واقف نہیں ہوتے تھے اور ان کو سمجھانا پڑتا تھا کسی کو. لیکن آج ان سب چیزوں سے ہمارے وہ بچے بھی واقف ہیں جو ابھی بالغ نہیں ہیں، وہ بڑوں کو پڑھانے کے لائق ہوتے ہیں. احساس جا رہا ہے ہم لوگوں کا، اور نہیں کر رہے ہیں، احساس مل رہا ہے. بعض وقت میں بعض چیزیں بہت صراحت سے کہتا ہوں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اتنی کھلی باتیں کرتے ہیں. میری بات یہ کھلی ہے اور آپ بیٹھ کر ننگے مناظر اپنی بیٹی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں تو وہ برے نہیں. اس قدر مضر اثرات اس کے بچوں پر ہیں اور ہم دوسروں کو دیکھ کر سبق حاصل کریں. آج سروے رپورٹیں یہ بتاتی ہیں کہ یورپ اور امریکہ میں
9 عمر بچوں میں خودکشی کا رجحان بڑھا، 16-17 سال خودکشی کا۔ بچے فطری طور پر بالغ ہونے سے پہلے اپنی قوت گنوا رہا۔ اور آپ بتائیے کیا حال ہوگا ہماری نسلوں کا؟ کیا بتایا جائے، کس قدر تفصیل آپ کے سامنے رکھی جائے، سب ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ ہمارا احساس ختم ہوتا جا رہا ہے، اور یہ بڑی خطرناک بات۔ بعض فلمیں ایسی ہیں جو ہندوؤں کی کہانیوں پر مشتمل ہے، جو مالائی، آپ جانتے ہیں مقصد اس کا کیا ہے؟ ہمارے بچوں نے کبھی خالد ابن ولید کی نقل میں تو تلوار نہیں اٹھائی، مگر ہنومان کی نقل میں دم ضرور لگائی۔ کیا بنا رہے ہیں آپ اپنے بچوں؟ آپ کو معلوم ہے یہ چھوٹی سی عمر کے کیا ہے؟ یہ بہت اہم عمر ہے، یہ ٹیپ ریکارڈر کام کر رہا ہے۔ اب یہ عمر جب آگے بڑھ جائے گی تو آپ پھر اس ریل کو پیچھے کر کے آپ ریکارڈ کرنا چاہیں گے تو کچھ ریکارڈ نہیں کر سکیں گے، جو ہو گیا تو ہو گیا۔ یہ لوگ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے والی چیزیں تو یہ کہہ کر پیش کرتے ہیں کہ صاحب آزادی خیال ہونا چاہیے، پریس کی آزادی ہونا چاہیے، مگر وہ کون سا سیریس ہے کہ بائبل کیوں بند کر دیا گیا؟ جب حضرت ابراہیم کی زندگی پیش کرنے کا مسئلہ آیا، حضرت ابراہیم کی زندگی جب پیش کی جائے گی تو یہ بھی پیش کیا جائے گا کہ وہ بتوں کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچ رہے۔ تو جب حضرت ابراہیم کا واقعہ آیا تو بند کر دیا گیا سیریل۔ یہ پریس کی آزادی نہیں ہے، یہ کیا بے وقوف بن رہے ہیں ہم لوگ۔ یاد رکھیے پورے طور پر دشمن مسلط ہے ٹی وی پر، ذرائع ابلاغ پر۔ بات سیریل وہ ہیں جن کو ہم نے بہت ہنستے ہوئے دیکھا، مگر اس کی حقیقت معلوم ہو جائے تو کوئی دینی حمیت اور غیرت رکھنے والا سوائے اس کے کہ روئے گا اور کچھ نہیں۔ ملا نصیر الدین کو آپ نے بہت ہنستے ہوئے دیکھا، مگر بعض دوستوں نے اس کی تفصیل جب مجھے بتائی تو مجھے تنبہ ہوا، حقیقت معلوم ہوئی۔ اور ایسی کتنی چیزیں نہیں ہوں گی، ایک چیز کو دیکھ کر سمجھ لیجیے، ظاہر ہے ہر ایک کی نگاہ نے اس کو محسوس نہیں کیا، کسی نے محسوس کیا، ہم کو بتایا، ہم کو محسوس ہوا، پتہ نہیں اتنی ایسی کتنی چیزیں ہیں جو غیر محسوس طریقے پر آپ کے اندر سرایت کی جا رہی ہیں۔ سنا پائی تک ملا نصیر الدین آپ نے دیکھ لیا کہ بس ایک کامیڈی سیریل، مگر وہاں یہ بتایا گیا کہ ملا نصیر الدین کی 4 بیویاں تھیں اور وہ ان بیویوں کو کبھی مرغیوں کے دربے میں بھی بند کر دیتا۔ تو ہم کو تو بڑی ہنسی آئی کہ صاحب یہ مرغیوں کے دربے میں بند کر کے جا رہا ہے اپنی بیویوں کو، مگر آپ کو معلوم ہے اس کا اصل مقصد آنے والی نسل کی نگاہ میں مسلمانوں کی تصویر بگاڑنا ہے۔ کہ مسلمان وہ ہے جو 4 بیویاں کرتا ہے اور برقع اس کے اوپر لپیٹ دیتا ہے اور ضرورت پڑے تو اس کو مرغیوں کے دربے میں بند کر دیتا ہے۔ یہ سب کچھ کا نتیجہ ہے۔ پتہ نہیں کتنا ظاہر ہوگا ایسا جو ہماری آپ کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اور پھر اس کے بعد بلو فلمیں جو ہے ان کا تو کہنا ہی کیا، کچھ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیا کیا ہو رہا ہے۔ اور اب بیرونی چینلز کے ذریعے کہ اب تو کوئی ویڈیو کیسٹ لانے کی ضرورت نہیں باقی نہیں ہے، اور ہم اپنے بچوں کی کتنی حفاظت کریں گے، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے ہم کو معلوم، اتنے واقعات نہیں آ رہے۔ بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ آپ کی اس مجلس میں سنا نہیں سکتا، ایسے حیرتناک واقعات، انتہائی کم عمری میں کیسے کیسے واقعات۔ ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ہر گھر سے گانے بجانے کی آواز آئے، تو شاید اس زمانے کے لوگ یہ سمجھتے تھے ہوں گے صاحب یہ کیسا وقت آئے گا کہ کیا ہر آدمی اپنے گھر کے اندر رنڈیوں اور طوائفوں کو بلا کر ناچ گانا کروائے، حیرت کرتے تھے ہوں گے، مگر آج سمجھ میں آ گئی ہمارے بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد اچھا تھا، اور آج گھر میں رنڈیوں کو اور طوائفوں کو بلانے کی ضرورت نہیں، ہمارے گھر میں سب موجود ہے۔ آپ بتائیے کیا فرق؟ گھر میں کسی طوائف کو بلا کر اس کا ناچ گانا دیکھا جائے اور اسکرین پر ناچ گانا دیکھا جائے، ان دونوں میں کوئی فرق ہو تو آپ بتا دیجیے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹی وی کو مسلمان بنانا چاہیے، بعض لوگوں نے اس طرح کی باتیں شروع کی۔ میرے دوستو آج عام اصطلاح
اور بہت سے دینداروں کے گھروں میں بھی آ رہے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ہم یہ تو سمجھیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں اور یہ بہانے نہ نکالیں تو ٹی وی کو مسلمان بنایا جائے. چلیے مان لیتا ہوں کچھ دیر کے لیے آپ کی بات کہ ٹی وی کو مسلمان بنانا چاہیے، یعنی مطلب ان لوگوں کا یہ ہے کہ ٹی وی سے صرف اچھی چیزیں دیکھیں اور غلط چیزیں نہ دیکھیں. مجھے بتائیے آپ خبریں دیکھیں گے تو بچیں گے آپ اس وقت گندی چیزیں دیکھنے، کرکٹ دیکھیں گے تو بچیں گے گندی چیزیں دیکھنے. چلیے مان لیتا ہوں مسلمان بنانا چاہیے، اب تو مسلمان نہیں بنا. کسی کو مسلمان بنا کر نکاح کرنا ہے تو مسلمان بننے کے بعد نکاح کرو، نکاح کرنے کے بعد مسلمان بناؤ. تو ابھی تو مسلمان نہیں، ابھی تو آپ کے قابو میں نہیں. یہ سب غلط بات ہے. اور ٹی وی ناگزیر نہیں ہے. علمی صلاحیت، بچوں کے اندر صلاحیت پیدا ہونے کے لیے بھی ٹی وی ضروری نہیں ہے. بہت سی ایسی مثالیں بھی ہیں کہ اس سے پرہیز کرنے والے بھی علمی میدان میں آگے بڑھے. بلکہ واقعہ یہ ہے، افسوس کی بات ہے بڑی، کہ آج غیر مسلموں میں اس کا رجحان نہیں ہے ٹی وی دیکھنے کا جتنا ہمارے پاس. وہ پڑھائی میں زیادہ محنت کرتے ہیں اور ہم ٹی وی زیادہ دیکھتے ہیں. بعض وقت ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ خود تو ٹی وی دیکھیں مگر بچے نہ دیکھیں. بچوں سے کہیں گے کہ تم پڑھائی کرو تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے ہوگا؟ ماں باپ کا بچنا ضروری. ماں باپ چاہیں گے ہم ٹی وی دیکھیں اور بچے نہ دیکھیں تو یہ ہونے والا نہیں ہے. سب کو پرہیز کرنا ہے. اس ٹی وی کو نکال کر پھینک دیجیے، آپ کی زندگی میں کوئی فرق نہیں. رہی مزے کی بات، تو ذرا اپنا مزاج بدلو. یہ بخار ہو گیا ہے جس کی وجہ سے میٹھی چیز کڑوی نظر آ رہی، برقان ہو گیا ہے جس کی وجہ سے سفید چیز پیلی نظر آ رہی. ذرا اپنا علاج کراؤ تو پھر قرآن کے پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا، اللہ کا نام لینے میں بھی مزہ آئے گا، اللہ کا ذکر کرنے میں بھی مزہ آئے گا. پھر مزہ حاصل کرنے کے لیے ٹی وی کے سامنے بیٹھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اس وقت وہ مزہ ملے گا کہ اس مزے کے سامنے ٹی وی کا مزہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. دنیا کی زندگی میں مزہ کب ملے گا؟ جب ہم گناہوں کے راستوں کو بند کر دیں گے. جیسے وہ مثال گزشتہ میں نے سنا دیتا ہوں کہ حضرت مولانا ابرار صاحب دامت برکاتہم جا رہے تھے اور کار ایئر کنڈیشن تھی. حضرت نے فرمایا کہ اے سی کھولو، اے سی کھولا گیا مگر اس کے باوجود ٹھنڈک نہیں ہے. پوچھا حضرت نے کہ کیا بات ہے، ٹھنڈک کیوں نہیں آ رہی؟ اے سی کھول دیا گیا. کسی نے کہا کہ پیچھے کا شیشہ کھلا ہوا ہے. پھر اس کے بعد شیشہ بند کر دیا گیا، ٹھنڈک آ گئی. تو اللہ والوں کی نگاہ جو ہے وہ ہمیشہ اس سے سبق حاصل کرنے کی طرف لگی ہوئی رہتی ہے. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بس اسی طرح سے اللہ کی یاد، ذکر، ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کا مزہ کب ملے گا آدمی کو؟ ایمان اور عمل صالح کا اے سی تو ہم نے چالو کر دیا مگر گناہوں کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تو یہ اے سی اپنے نتائج نہیں دکھا سکتا. گناہوں کی کھڑکیوں کو بند کر دو تو پھر اے سی کا نتیجہ ہے. شیشے چڑھا دو کان پر، آنکھ پر، ناک پر، منہ پر، ہاتھ پر، تو اس سے کوئی غلط کام نہ ہو، حرام کام. ان شیشوں کو چڑھا دو تو کسی کے اندر ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس ہے. اس لیے میرے دوستو یہ فیصلہ کرو کہ اس لعنت کو ختم کرنا ہے. اب یہ کہ عام طور پر لوگ نہیں ختم کریں گے میرے دوستو، مگر جو ختم کریں گے انشاءاللہ العزیز وہ بے حساب اجر پائیں گے. اس لیے کہ آپ راسوں نے فرمایا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ دین کو تھامنا اتنا دشوار ہوگا جیسے انگارے کو تھامنا. جو جتنی مشقت برداشت کرے گا اس کو اتنا فائدہ ملے گا، اتنا ثواب ملے گا. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام اجنبی ہو جائے گا اور جو اجنبی بن کر زندگی گزاریں گے ان کے لیے خوشخبری. لوگوں کی نگاہوں میں اجنبی بن جائیے مگر اپنے پروردگار کی نگاہ میں اجنبی بن کر معبود ہو جائیے اپنے پروردگار سے. اس لیے جو جہاد میں حصہ لے گا وہ زیادہ سے زیادہ ثواب پائے گا. آپ مت دیکھیے کہ کثرت کے ساتھ کیا ماحول ہے، یہ بہرحال کتنے بڑھتے رہیں گے مگر جو دین کو تھامے گا انشاءاللہ وہ بے حساب اجر پائے گا. ہم اس کا فیصلہ کریں کہ ان چیزوں کو چھوڑیں گے انشاءاللہ العزیز یہ چیزیں ہم کو ضرور چھوٹیں گی. پہلی ایک آئی ہے کہ جمعہ کے دن ٹی وی پر قادیانی کے سوالات و جوابات بتائے جا رہے ہیں. یہ قادیانی جن کے متعلق اس سے پہلے بتا بھی چکا ہوں، جمعہ میں غالباً بتایا تھا. یہ قادیانی ہے جو اپنے کو احمدی کہتے ہیں اور احمدیہ مسلم ٹی وی کے نام سے غالباً انہوں نے ایک چینل شروع کیا. یہ قادیانی مرزا غلام احمد کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ رسول نبی، حالانکہ
ہمارے آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں. مرزا غلام احمد قادیانی ایک دجال تھا، دھوکے باز تھا، جسمانی اعتبار سے بھی معیوب تھا، ایک آنکھ سے محدود تھا. اللہ نے کوئی نبی ناقص الخط نہیں بھیجا، اور تھا بھی بے عقل قسم کا. مگر لوگ کسی میں مبتلا ہوتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگوں نے بعض لوگوں کو مرشد بنا دیا، حالانکہ ان کو ہضم موترے کی خبر نہیں. بیڑی بھی پیے جا رہے ہیں، گالیاں بھی دیے جا رہے ہیں، اور ان کو اپنے خود حالات کی فکر نہیں ہے اور لوگوں نے مرشد بنا دیا. تو ایسے لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آخر وہ چلا کیسا، لوگوں نے مانا کیسا، تو صاحب ان کو دیکھ کر سمجھ لیجیے آپ کے لوگوں نے کیسے مانا ہوں. سوال یہ کہ قادیانی جو خود کو احمدی کہتے ہیں کافر ہیں قطعی طور پر. سارے عالم اسلام کا متفقہ فیصلہ ہے. پاکستان میں ان کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا، وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کر سکتے. یہاں ہندوستان میں بھی سرگرم، سب ہوشیار رہیں، چونکہ دشمن قوتیں ان کے بسے پشت کار فرما ہے، اس وجہ سے ان کو بڑی مالی مدد دشمنوں سے بھی ملتی ہے. اور انہوں نے ایک چینل شروع کر دیا ہے احمدیہ مسلم ٹی وی کے نام سے. یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے اور ایک دجالی فتنہ ہے. اس کو دیکھنے سے پورے طور پر پرہیز کریں اور کسی طرح سے اس فتنے کے اندر مبتلا نہ ہو. دیکھیے کس قدر فتنوں سے بھر گئی ہے یہ چیز، ہر طرح کے فتنے ہو گئے. یعنی اب تک تو عملی فتنہ تھا، عقیدے کا فتنہ بھی ساتھ ساتھ آ گیا. اب تک عقیدے کا فتنہ بھی تھا مگر پوشیدہ، ہلکے سلو پوائزن دیا جا رہا ہے. ہم کو خود اپنے دین کے متعلق بے اعتمادی میں مبتلا کیا جا رہا ہے. آپ کو معلوم ہے یہ فلموں کے ذریعے، سیریلس کے ذریعے کیا کیا جا رہا ہے؟ اس کا ایمان کے ذہن کو اگر وہ غیر مسلم نہ بنے تب بھی اس کو ایسا بنایا جا رہا ہے کہ اس کا اپنے دین پر اعتماد نہ رہے، اپنے دین کے سلسلے میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائے کہ صاحب ہمارا دین کیسا ہے، یہ بات کیسے ہے صاحب، آپ 1400 سال کے بعد یہ چیز کیسے کر سکتی ہے. اب شکوک و شبہات پیدا کرتی جائے یہ صاحب وہ برابر انجام دے رہے ہیں اور وہ پوری کوشش کر رہے ہیں. اور اس کا نتیجہ ہے کہ بہت سارے لوگ متاثر بھی ہو رہے ہیں. مگر پھر بھی آج کل دینی اعتبار سے بھی چونکہ سرگرمی بڑھ گئی ہے اس وجہ سے بہت بڑا طبقہ بچا ہوا بھی. ورنہ اگر یہ دینی جماعتیں اور دینی ادارے اور دینی تنظیمیں سرگرم عمل نہ ہوتے تو پھر ساری قوم بہہ جاتی اس سیلاب. لیکن ہم سب کی ذمہ داری ہے، پھر بھی بہت بڑی تعداد وہ ہے جو اس سیلاب میں بہ رہی ہے. ہم ان کی حفاظت کریں اور اس ٹی وی سے پورے طور پر پرہیز کریں. لڑکی بالغ ہے، اس کو پردے کی تاکید کی گئی. ان کی والدہ نے کہا آپ بہت لمبی ہے، اگر آپ پردہ کریں تو عمر بہت بڑی معلوم ہوگی. اب وہ لڑکی کیا کرے، پردہ کرے یا والدہ کی بات مانے؟ پردہ کرنا ضروری ہے، اس کو والدہ کی بات ماننا ضروری ہے. اولاد والدین کو بھی چاہیے کہ اولاد کو نیکی کا حکم کریں، برائی کا حکم کریں. وہی یہ بات کہ لوگ بڑی عمر کا سمجھیں گے صاحب اللہ نے یہ لمبا قد بنا دیا، یہ خود اللہ کی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کیجیے. اس کا شکر یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری فرض کیجیے. آپ کی لڑکی پس قد ہو جاتی تو کیا کر دیا، پس قد ہو جاتی تو کیا کر دیا؟ کوئی علاج تھا آپ کے پاس لمبی بنانے کا؟ اللہ نے اس کو لمبا بنایا. اب یہ کہ بڑی عمر کی معلوم ہوگی تو کوئی رشتہ آئے گا لوگ خود تحقیق کر لیں گے. آپ کو جب ضرورت پڑتی ہے تو آپ جھوٹ بول کر عمر کم بتا دیتے ہیں. یہاں صحیح عمر بتانے میں کیا بڑی دشواری، لوگوں کو تو معلوم ہو ہی جائے گا کہ کیا ہوگا. تو اس لیے یہ بات غلط ہے. بڑی عمر کی معلوم ہو کوئی حرج کی بات نہیں. جب لڑکیاں جتنا بھی اعتبار سے بھی ایسی ہو جائیں کہ وہ بڑی معلوم ہوتی ہوں، چاہے بالغ نہ ہوتی ہوں، تب بھی ان کے پردے کا اہتمام شروع کر دینا چاہیے. یہ کہ جو اصل مقصد ہے وہ مقصد تو اس وقت ضروری ہو گیا ہے جو فتنے سے بچایا جائے. اور فتنے سے بچانے کے لیے جیسے ہی وہ بڑی معلوم ہونے لگے تو اس وقت پردہ شروع کرا دینا چاہیے، چاہے وہ طبعی یا جسمانی اعتبار سے بالغ نہ ہونا چاہیے بلکہ پردہ کرنا چاہیے، پردے کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ نے شراب کے متعلق یہ فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا کہ شراب پینے میں بعض نفع بھی مگر نفع سے زیادہ نقصانات. ہر چیز کو اختیار کرتے وقت آدمی یہ دیکھتا ہے کہ اس میں نفع کا پہلو زیادہ ہے یا نقصان کا پہلو زیادہ ہے. جس میں نقصان کا پہلو زیادہ ہے آدمی اس کو چھوڑ دیتا ہے، چاہے اس میں بات نفع کی ہوتی. بس اسی طرح اس ٹی وی کا حال ہے، اس میں نقصان کے پہلو زیادہ ہے، نفع کا پہلو کم ہے. اس وجہ سے اصولی بات یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے. بعض نفع اس سے بہت ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، نفع تھوڑا سا جائے گا مگر نقصان بہت سے دور ہو جائیں گے.
بہت سے نقصانوں سے ہم محفوظ رہیں گے. اور اصل چیز آخرت کی فکر ہے. آخرت کی فکر کریں. دنیا کی یہ سب چیزیں فنا ہونے والی ہیں, یہ راحتیں ختم ہونے والی ہیں. آخرت کی فکر کیجیے. شوق ایسا بنائیے کہ نماز میں مزہ آئے, تلاوت میں مزہ آئے, ذکر میں مزہ آئے. اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.